السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا عربی گرامر کا سبق ہے، اس میں ہم علامات کے ذریعے ترجمہ سیکھیں گے اور گردانوں کے ذریعے سے ترجمہ سیکھیں گے۔ جہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ شروع میں یا آئے ترجمہ وہ ہوتا ہے، تا آئے ترجمہ تو اور وہ ہوگا، حمزہ شروع میں آئے ترجمہ میں ہوگا، نون شروع میں آئے ہم ہوگا۔ تو اگر انہی کے اوپر شروع سے پیش آ جائے اور آخر سے پہلے زبر ہو تو جیسے یہ مثال آگے آ رہی ہے، شروع میں پیش ہے اور آخر سے پہلے زبر ہے، اگر یہ معاملہ ہو تو ترجمہ ہوگا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ ترجمہ یعنی وہ، تو، میں اور ہم ہی ہوگا، لیکن آخر سے پہلے زبر اور ان علامات کے اوپر الف تا یا نون کے اوپر پیش ہو تو ترجمہ کیا جاتا اور کیا جائے گا۔ جیسے یخلقو پیدا کرتا ہے یا کرے گا، اب یخلقو ہے، یہ علامت پیش شروع میں پیش ہے اور آخر سے پہلے زبر ہے، یہ علامت اس میں نظر آ رہی ہے تو ترجمہ ہوگا یا کی وجہ سے ترجمہ ہوگا وہ، اور آخر سے پہلے زبر اور پیش کی وجہ سے ترجمہ ہوگا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ یخلقو وہ پیدا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ یعرفو یہ دونوں نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں، وہ پہچانا جاتا ہے یا پہچانا جائے گا۔ یقتلو وہ قتل کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ یشرکو وہ شریک بنایا جاتا ہے یا بنایا جائے گا۔ آپ نے یاد کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری مثالیں لکھی ہوئی ہیں، آپ انہیں دیکھ کر سمجھ کر اپنے ترجمے بہتر کر سکتے ہیں۔ شروع میں الف بھی ہے یعنی حمزہ، شروع میں یا بھی ہے، تا بھی ہے اور نون بھی ہے، یا تا الف نون کے اعتبار سے آپ ترجمے کر سکتے ہیں۔ یخلقو پیدا کرتا ہے یا کرے گا کون؟ وہ، یا کی وجہ سے۔ تخلقو پیدا کرتا ہے یا کرے گا تو ایک مرد، تو ایک مرد شروع میں بھی کر سکتے ہیں۔ اخلقو میں ایک مرد پیدا کرتا ہوں یا کروں گا، میں عورت بھی ہو سکتا ہے۔ نخلقو یہ ساری مثالیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور یہ کلر بھی حرفوں کے حساب سے ساتھ میچ کر لیں تو آپ نے معلوم اور مجہول کے بھی خیال کرنا ہے۔ جیسے یفعلو وہ ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا، اب آخر سے پہلے زبر ہے اور علامت پر پیش ہے، وہ ایک مرد کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، اس میں کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا یہ معلوم ہے، اور جن کے یہ علامت ہے آخر سے پہلے زبر اور علامت پر پیش ہو وہ مجہول ہوتے ہیں، اس میں ترجمہ ہوگا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ آگے ہمارا ابواب الصرف کا سبق ہے۔ ابواب الصرف اس میں یہ ہے کہ جو ہم گردان پڑھ رہے ہیں ایک حساب کے سینٹنس ہیں، جو آپ ٹینسز پڑھتے ہیں انگلش وغیرہ سیکھنے کے لیے کہ ہاں فلاں زمانہ آ چکا ہے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا، حال ہے، موجودہ ہے، مستقبل ہے، گزرا ہوا ہے، تو ایک مرد ہے، دو مرد ہے، یا زمانہ کون سا بدل رہا ہے، تو یہ ہمیں چیزیں سکھائیں گے۔ تو ہم نے ابواب الصرف کا سبق جو ہے یہ صرف صغیر کا نام یاد کیا تھا، یعنی صرف صغیر فعل ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعل یفعل الضرب مارنا۔ آگے ہم صرف صغیر باقاعدہ شروع کرتے ہیں، تو سبق ہمارے جو ہیں تھوڑا سا ہی ہوگا لیکن آپ نے پریکٹس اس کی زیادہ کرنی ہے، دیکھنے میں تھوڑا ہے لیکن یہ بہت زیادہ سبق ہے، آپ نے اس پر خصوصاً 10 منٹ دینے ہیں۔ ان کے ترجمے جو ہے ہم آگے سیکھیں گے، جب آپ ترجمے پڑھیں گے نا پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ چیز کیا ہے۔ جنہوں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے انہیں پتہ ہوگا، جو نئے ہیں وہ سمجھے کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، لیکن جب آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو پھر محسوس ہوگا کہ سب سے اچھی بات، سب سے قیمتی چیز تو یہ تھی کہ جس کی وجہ سے ہمیں ترجمے آنے شروع ہو گئے۔ تو آپ پڑھیں گے ضرب یضرب ضربا، ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، اس کے سیٹ بنا لیں، ٹھیک ہو گیا، اس کے سیٹ بنا لیں، یہاں تک ایک بنا لیں، ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، آگے اس کا مجہول ہو جائے گا، وضرب یضرب ضربا فذا کا مضروب، یہاں تک ہم پڑھیں گے فذا کا مضروب، جیسے آپ نے پڑھا ہے ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، اسی طرح آگے پڑھیں گے وضرب یضرب ضربا فذا کا مضروب۔ میں آہستہ آہستہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ نے اسے آہستہ آہستہ کر کے یاد کر لینا ہے، تلفظ ٹھیک کر لینے ہیں، پھر آپ نے سپیڈ سے پڑھنا ہے۔ ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، وضرب یضرب ضربا فذا کا مضروب، پھر آپ نے یہاں سے لے کر پھر سے یاد کرنا ہے اچھی طرح سپیڈ کے ساتھ۔ صرف صغیر فعل ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعل یفعل الضرب مارنا، ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، وضرب یضرب ضربا فذا کا مضروب، یہاں تک ہو گیا۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ 6 صیغے غائب کے، 6 صیغے غائب کے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب کام کرنے والا کون ہے،
ٹھیک ہو گیا، اس کے ترجمے کیا بنتے ہیں، تو ہمیں یہ چیزیں سکھاتی ہیں. وہ ہم نے ضربہ یضرب ضربن پڑھا ہے نا، تو ہم اس کے پہلے حرف کو پکڑا ہوا ہے. ہم نے ضربہ کو پکڑا ہوا ہے، یہ پوری صرف صغیر ہے، ہم نے اس کے پہلے حرف کو پکڑا ہوا ہے اور اس کا ترجمہ ہم سیکھ رہے ہیں پہلے حرف سے کتنی چیزیں نکلتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو فی الحال ہم نے 6 چیزیں نکالی ہیں، وہ 6 غائب کسی کے ہیں. تو ضربہ مارا اسے ایک مرد نے، اسے ایک مرد نے مارا، یہ بھی کر سکتے ہیں، وہاں نوکر غائب. تو یہ آپ نے امید ہے کہ اچھی طرح یاد کیا ہوگا. ضربہ ضربہ ضربو ضربت ضربتا ضربنا، جیسے آپ نے یہ یاد کیا ہے نا اسی طریقے سے، اور یہی چیزیں آپ نے نوٹ کر لینی ہیں. 3 مردوں کے لیے ہیں، 1 مرد 2 مرد سب مرد. اسی طرح 3 عورتوں کے لیے ہیں، 1 عورت 2 عورتیں سب عورتیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ چیزیں آپ نے نوٹ کر لینی ہیں. یہی وزن اسی طرح جتنا لمبا چھوٹا یہ ہے اسی طرح آپ نے بنانے ہیں. جیسے آپ نے یہ ذہابہ، اس کو رکھیں ذہن کے اندر، ذہابہ وہ گیا، اس کے ساتھ آپ 1 مرد لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. وہ گیا 1 مرد. ٹھیک ہو گیا. اور ذہابہ کو ذہن کے اندر رکھیں، ذہابہ. اب ہم اس کو رکھتے ہیں ضربہ کی جگہ پر، ذہابہ بنا لیں. ذہابہ ذہابہ ذہابو ذہابت ذہابتا ذہبنا. کتنا آسان ہوگا. اس کو ذہابہ کو اتنا ہی تول لیں جتنا کہ ضربہ کو تولا ہے. اور ذہابہ کا ترجمہ ہم نے ذہن کے اندر رکھا، وہ گیا، یعنی یہاں پہ مارا تھا تو ہم نے اس کی جگہ پر وہ لگا دینا. ذہابہ وہ گیا 1 مرد، 1 مرد وہ. ٹھیک ہو گیا. وہ 1 مرد گیا. ذہابہ الف آ گئی، وہ 2 مرد گئے. ذہبو واو آ گیا، وہ سب مرد گئے. ذہبت تا ساکن آ گئی، وہ 1 عورت گئی. ذہبتا تا الف تا آ گیا، وہ 2 عورتیں گئی. ذہبنا نون آخر میں آ گیا، اس سے پہلے ساکن ہے، وہ سب عورتیں گئی. ٹھیک ہو گیا. تو سیگے ہر ایک کے آخر میں یہی ترتیب ہوگی، سیگوں یہ نہیں بدلے گی. باقی عربی بدلے گی اور وزن ایک رہے گا، اور ترجمے جو ہیں وہ بھی بدلیں گے اور ترتیب ایک ہی رہے گی. آپ نے ذہابہ کا بنا لیں، اب خراجہ کا بنائیں. خراجہ کو رکھیں ذہن کے اندر اور اس کا ترجمہ بھی رکھیں ذہن کے اندر. خراجہ، اور خراجہ کا ترجمہ نکلا وہ 1 مرد. ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے گردان بنانی اسی وزن پہ خراجہ کو. ٹھیک ہو گیا. خرجہ خرجہ خرجو خرجت خرجتا خرجنا. یہاں پر تھا خراجہ کا ترجمہ نکلا، تو وہ 1 مرد نکلا. خراجہ وہ 2 مرد نکلے. خراجو وہ سب مرد نکلے. کتنا آسان بنتا جا رہا ہے. اسی طرح آپ نے داخلہ لگانا ہے، وہ 1 مرد. داخل ہوا وہ 1 مرد. اسی طرح آپ نے بنانا ہے داخلہ داخلہ دخلو دخلت دخلتا دخلنا. داخل ہوا وہ 1 مرد، داخل ہوئے وہ 2 مرد، داخل ہوئے وہ سب مرد. اسی طرح آپ نے سارے کے سارے بنا لینے ہیں. اسی طرح شاربہ ہے، اکل ہے، کتبہ، سمع، نصر، قرأ، فتح، یہ آپ نے سارے اسی طرح ان کے ترجمے بھی لکھے ہوئے ہیں. ان کی گردانیں بنانی ہیں اس طرح. جس نے بنا لی اس کو کافی حد تک ترجمے بنانے آ جائیں گے انشاءاللہ.